چاچا کے ہاتھ نہ پڑے، ان کے ہاتھوں سے اس وقت بھی مشکیزے کو ہاتھوں سے پکڑا۔ راوی لکھتا ہے غازی عباس کے ہاتھوں سے مشکیزے کو اٹھاتے پکڑتی تھی۔ یہ ثبوت ہے تیرے بھائی کے لیے، میں پانی دے کر نکلا نہیں آگے آتا۔ اگر میں راستے میں شہید ہو جاتا، میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کرتا۔ اگر راستے میں میں جامِ شہادت نوش کر دیتا، اے بی بی میں اپنے آپ کو معاف نہ کرتا۔ میں علی کا خون تھا، میں بی بی پانی تک پہنچا، ان ہزاروں کو واسطے جہنم کیا۔ میں نے پانی کو لیا، یہ بی بی مشکیزہ میرے ہاتھ میں قیامت تک رہے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج بھی میرے غازی عباس کے ہاتھ نہر فرات میں لگے ہوئے ہیں۔ نہر فرات میں آج بھی ہاتھ گواہی دے رہے ہیں۔ سکینہ میں پانی لایا تھا، میں پانی سے پہلے شہید نہیں ہوا، پانی لانے کے بعد شہید ہوا۔ تو میرے ساتھیوں لکھتا ہے راوی جب غازی عباس کے ہاتھوں سے مشکیزہ پکڑتے تو آپ کی لاشیں سے بات آتی۔ اے راوی یہ نہ لکھنا میں نے خیمہ چھوڑ دیا، میں نے مشکیزے کو چھوڑ دیا تھا، میں کل روز کی عمل اپنی مرضی کی سکینہ کو یہ دکھاؤں گا، بی بی یہ دیکھ، علی اصغر یہ دیکھو تیرے چاچا پانی لائے تھے مگر پہنچ نہ سکے، یہ اللہ کی رضا تھی، یہ اللہ کی رضا تھی۔ میرے ساتھیوں المختصر جب یہ واقعہ چلا، میرے ساتھیوں یہ واقعہ ایسا ہے، میں نے کہا نا قیامت تک چلتا رہے گا، ایک آنسو کے بدلے ملتا ہے ہر دوسرا۔ میرے ساتھیوں پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، حسین ابن علی کے غم میں ایک آنسو نکال دو تو جنت واجب ہو گئی۔ سید ولی محمد شاہ ثانی سرکار کا یہ ثانی سرکار کا یہ آج محرم شریف آ گئی، 9 محرم شریف آ گئی، 9 محرم شریف کی رات آ گئی۔ میرے ساتھیوں مولا نے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور کہا اے بیٹا، اے صحابی رسول، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی میرے پیروکار ہیں، جانے والے، میں ان سے راضی ہوں۔ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، تمہارے خون کا پیاسا نہیں، تم چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ یا کسی اور شہر چلے جاؤ، کسی اور ملک چلے جاؤ، شہر تم سے راضی ہے، اٹھو جاؤ۔ آپ نے خطبہ دیا، ہر بندہ دس سے مسنی ہوا، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ آپ نے کہا اے بیٹا علی اکبر، یہ دیے بجھا دو، یہ مجھے دیکھ کر شرم کر رہے ہیں، یہ مجھے دیکھ کر شرم کر رہے ہیں، دیے بجھا دو، یہ اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ دیے بجھائے گئے، مولا نے پھر خطبہ دیا، مولا نے پھر ارشاد فرمایا ہے میرے پیروکاروں، چاہنے والوں، میں تم سے راضی ہوں، تم چلے جاؤ، ایک بندہ بھی کس سے مت نہ ہو۔ دیے جلائے گئے، اتنی گنتی باقی، پھر دیے بجھائے گئے، پھر دیے جلائے گئے، پھر دیے بجھائے گئے، پھر دیے جلائے گئے۔ المختصر پھر آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا اچھا پھر صبر کے پیکر بن جاؤ، پھر صبر کی چٹانیں بن جاؤ، ہمارے اوپر کل ایسے ظلم ڈھائے جائیں گے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ بابا آدم سے لے کر قیامت تک ایسا نہ ظلم پہلے ہوا نہ ہوگا جو کل ہم پر ڈھائے جائیں گے۔ آپ نے کہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اب کیا ہے جو بھی ہو چٹانے ہیں۔ المختصر میرے مولا نے جب ارشاد کہا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مولا آپ ابھی ہمیں چٹانوں کا سبق دیتے اور آپ روتے ہو؟ کہ نانا میں دیکھ رہا ہوں تو محمد الرسول اللہ کی امت ہو، تم میرے نانا جان کے پیروکار ہو، ان کے چاہنے والے ہو، اس لیے تم نہیں جا رہے، میں بھی انہی کا پیروکار ہوں، تم بھی انہی کے پیروکار ہو۔ تم نے دیکھا نہیں جب ننا علی اصغر کا لاشا میرے ہاتھوں تڑپ رہا تھا، میں چٹان تھا صبر کی، میں صبر و رضا کی اس وقت چٹان تھا۔ تم بھی وہی ہونا، تم کل کا قصہ بھول گئے،
عباس کے بازو قلم کیے گئے، میں رویا نہیں، میں گھبرایا نہیں، اللہ کی رضا کو اس وقت بھی راضی تھا اور کل بھی انشاءاللہ ہم راضی رہیں گے۔ تو رات عبادات کی گئی، کل جامع مسجد جعفر علی سرکار میں ہمارے خطیب نے اتنا پیارا جملہ ادا کیا، کہا 1000 سال کی عبادت سے بڑھتا ہے یہ رات امام حسین کی۔ المختصر صبح ہوئی، جب رات تھوڑے دیر آرام کے لیے امام ہوئے، اچھا استثناء تھوڑا سا اگر دیر ہو ہمارا 10 بج گئی ہے، اگر چند منٹ اور دو تو واقعہ پڑھیں دیکھیں ہی کنٹینیو کر کے زمانے بھر کا جو قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا کرنا، جن کے ٹکڑے ہم کھا رہے ہیں، شہر کے ٹکڑے ہم کھا رہے ہیں، گیت انہی کے سنا رہے ہیں۔ یہ مجھے تو آج کوئی کام نہیں، ورکنگ ڈے ہے، آپ لوگوں نے دکانوں پہ جانا ہوگا، کوئی ڈیوٹی پہ جانا ہوگا، اس لیے 10 بجے کا ہم نے کہا تھا 10 بجے دعا ہو جائے گی، تو حسین کا تذکرہ تو نہیں کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ نے اجازت دی ہے تو میں اب آپ کی اجازت سے چند خطبے ادا کر کر اپنی گفتگو کو اختتام کرنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ امام علی مقام نے رات کو جب ہمیں آرام کیا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے، آپ کے نانا تشریف لے آئے، کہتے ہیں حسین یاد رکھنا اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، رسول اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سارا ماجرا میں دیکھ رہا ہوں، حسین ابن علی یہ سارا ماجرا میں دیکھ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھنا کربلا میں آپ کا نہ ہو، محمد الرسول اللہ آپ کے نانا ساتھ ہیں۔ حسین جب آپ کربلا کے لیے مدینہ سے نکلے، میرے روزے پہ حاضری دے کے نکلے، اس وقت سے لے کر آج کربلا تک میں تمہارے قافلے کے ساتھ ہوں۔ تیری ماں فاطمہ ساتھ ہے، تیرا باپ علی ساتھ ہے، تو یہ نہ سمجھنا تو تنہا ہے۔ اے حسین ابن علی، 1,24,000 کموں میں جو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ سب تیرے ساتھ ہیں، تیری قیادت یہ چل رہے ہیں، سب تیرے ساتھ ہیں۔ تو میرے امام علی مقام کو گلے لگایا، بوسہ دیا، آپ کو کہا اے حسین جا، ہم نے تجھے جنت دے دی، ہم نے تجھے آبے کوثر کے جام دے دیے، اب قیامت تک جو بھی لوگ تیرے سے محبت کرتے رہیں گے جنت میں وہی جائیں گے۔ یہ گواہ ہے سارے نبی، یہ سارے وہ نیک بابا آدم ہیں، وہ نیک اماں حوا ہیں، وہ نیک ابراہیم ہیں، وہ ہمارے نانا اسماعیل ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ دیکھ وہ تیری ماں فاطمہ کھڑی ہے، وہ دیکھ تیرے مولا علی پاک کھڑے ہیں، وہ دیکھ تیرے بھائی حسن کھڑے ہیں، یہ دیکھ میں نبی محمد رسول اللہ کھڑا ہوں۔ تو یہ نہ سمجھ تو تنہا ہے، کل ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ وہ دیکھ جبرائیل کھڑے ہیں، وہ دیکھ میکائیل کھڑے ہیں، وہ دیکھ اسرافیل کھڑے ہیں، وہ دیکھ اسرائیل کھڑے ہیں، وہ دیکھ خدا کا عرش نیچے آسرا ہے، خدا کا نور تیرے ساتھ ہے۔ حسین چل تیرے ساتھ ہم ہیں، تو امتحان میں کل بھی پاس تھا، آج بھی پاس ہے۔ حسین ابن علی کی آنکھ کھلی، آپ مسکرا رہے تھے، حسین ابن علی کی آنکھ کھلی، آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین میرے بابا نے کہا بابا آپ مسکرا رہے ہو، ہمارے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹے ابھی میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے، میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے
تو اس لیے میری آنکھ کھلی اور میرے لب مسکرا رہے. المختصر فجر کی تہجد کا ٹائم ہوا, اذان کا ٹائم ہوا, آپ نے اذان کہا بیٹا اذان دو, اذان دی گئی, آپ کی امامت کروائی, جماعت کی گئی, اوپر سے ظالموں نے نگارے بجانا شروع کر دیے, جنگ کا اعلان ہو گیا. المختصر سورج نکلا 10 محرم کا, ادھر سے تیر برسائے گئے اور میرے مولا کے خیمے میں آ گئے. تو جلالی خون مولا کے خیموں میں جلال میں آئے اور کہا حضور اجازت دو, ہم چاہتے ہیں اور دکھاتے ہیں ان ظالموں کو ہمارے اندر علی کا خون ہے, ہمارے اندر علی کا خون ہے. المختصر آپ نے کہا نہیں, آخری مرتبہ پھر ہمیں ایک دفعہ حجت تمام کرنے دو. آپ کے چاہنے والے تھوڑا سا جلال میں آئے, آپ نے کہا نا ساتھیوں حجت تمام کرنے دو. آپ نے گھوڑا لیا, گجرا لیا, کربلا کے میدان میں گئے, خطبہ ارشاد فرمایا. ان کے دماغ پر مورے لگ چکی تھی, جو طویل خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا تم کیوں حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ جنگ کے ارادے سے نہیں آیا, ابھی بھی تم مجھے جانے دو تو میں چلا جاتا ہوں. ہاں تم کہتے ہو یزید کی بیعت کرو, تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, ان کا ایک ہی مطالبہ کا شمر تھا, ابن زیاد کا, یزید کی بیعت کرو. المختصر نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری. اب یزید کی بیعت تو ہو ہی نہیں سکتی. میرے ساتھیوں, اگر کوئی ساتھی یار اگر ہو سکتا تو کوئی مائک کا انتظام ہو لیتا تو وہ کسی آواز مائک میں ایکسٹرا ساتھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک تمام فٹنگ کیا کرو. انتظامیہ سے گزارش ہے, سارے کام اگر ثانی سرکار کریں گے تو آپ لوگ کیا کرو بھائی اہتمام کر لیا کرو. دیکھو 2004 سے یہ گھوڑا بھاگ رہا ہے, 2004 سے, اور مرنے دم تک ہم نے تھکنا نہیں, مرنے دم تک ہم نے گھبرانا نہیں. مگر تھوڑے سی ذمہ داری اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں یہ کرنا آگے اگر سرکار کی ہو سکتا کوئی 1000 1500 یا 2000 لگتا, زیادہ نہیں. کوئی آ کر مائک انسٹال کر جاتا, وہ وصولی لے جاتا تو اس کا بھی بھلا ہو جاتا. تو یہ ہے بولنے میں تھوڑی سی آسانی کی جاتی ہے. تو اگلے سال مہربانی بلکہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں حاجی عبدالرحیم کو اس کا ہیڈ بنا دیتے ہیں. مولا کی اس قرآنی شریف کا حاجی عبدالرحیم صاحب کو اس کا ہیڈ بنا دیتے ہیں. نیکسٹ حاجی عبدالرحیم صاحب کو اپنا ایک دن پہلے اپنے بیٹے منان صاحب کی ڈیوٹی لگا دیں گے, یہ 2000 کا مائک لگوا لے گا. چلو یہ ہے تھوڑا سا بولنے میں آسانی آپ کو اس کا قرآنی شریف کا بنا جو چادروی سرکار نے شادی تو آپ نے جناب میں کبھی ہوں کسی کو یاد میری انتظار نہ کیا کرو. رات مجھے کوئی شک کہنے لگا حضور محرم شریف کی, میں نے کہا یار میری بات سنو, محرم کی محفلیں میں نے شروع کر دی, کچھ چل رہی ہے, مولا کی محفلیں میں میری تو خاص ہے. میں کس بات کی مجھے ہم کو ہماری اوقات کیا اس کی بیٹی کام میں نے چلا دی ہے, آپ لوگوں کا بھی کام ہے انتظامیہ کا تھوڑا اس کو کنٹینیو کریں. اللہ آپ کو لگے کرتا ہوں. اور کیا بات کر رہا تھا یاد ہے ہوتے گا. صبح ہو گئی, خطبہ دیا تو اس میں ایک شیر اللہ کا اس کے دل میں مولا کا خطبہ پبست ہو گیا. مولا کا خطبہ پبست ہو گیا, وہ چلا. اس نے کہا کیوں نہ ہو شہید تو ہو جانا ہے, مر تو جانا ہے, کیوں نہ حسین ابن علی کے قدموں میں جان دی جائے. کیوں نہ ہو حسین ابن علی کے قدموں میں جان دی جائے. وہ تھے حر علیہ السلام. کیا تھے؟ حر علیہ السلام. جس نے اپنے گھوڑوں کی ایڑیاں ماری گھوڑے کے پیڑ میں, گھوڑے کو کہا چل پھر حسین ابن علی کے قدموں میں چل. مقابلے سے نکلا, ان ظالموں نے کہا یہ باغی ہو گیا, یہ حر یزید کی اس نے بیعت توڑ دی, یہ باغی ہو گیا. اب اس کو جو سزا دے گا
उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। उसने जाते जाते कहा, क्यों निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, क्यों निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। उनका एक ही नारा था, उनका उस वक्त एक ही नारा था, क्यों निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। तो उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में पहुंचा, आपके घोड़े के नजदीक पहुंचा, आपके साथियों ने तलवार निकाली, कासूर जंग के इरादे से आ रहा है। सुभान या कुर्बान जाऊं मेरे इमाम हुसैन की बसीरत पर। आपने कहा नहीं नहीं, ये हमारा साथ देने आ रहा है, ये हमारा साथ देने आ रहा है। वो उमर सहाबी रसूल हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की बात याद आ गई। आप आए ना जब साहबा ने तलवारें निकाली, आपने कहा नहीं नहीं ठहरो, ये हमारा साथ देने आ रहा है। फिर उमर अलैहिस्सलाम आप मक्का शरीफ में आए, मक्का शरीफ में खड़े होकर एक पहाड़ है, उस पहाड़ को मक्का शरीफ में देखो तो आपने जबल को देखा और रोने लग गए। रोते 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 आपके चाहने वालों ने कहा, है अमीरुल मोमिनीन, है उमर फारूक, आप क्यों रोते हो, आप रो क्यों रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, आपको किस बात ने रुलाया है। आपने कहा, ये पहाड़ के पीछे जब मैं जवानी के आलम में था, जब मैं लड़क पड़क के आलम में था, मैं ऊँट चलाया करता था। मैं ऊँट, मेरे भाई के ऊँट थे तगड़े, मेरे ऊँट कमजोर। जब हम आते थे, मेरा बाप खत्ताब मुझे जूतों से मारा करता था, मुझे थप्पड़ों से मारा करता था। कहता, उमर तेरे से चंद ऊँट नहीं संभाल सकते, तू दुनिया में कुछ नहीं कर लेगा, तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। चंद ऊँट तेरे से नहीं संभाले जाते, तेरे भाई के ऊँट देख रजे हुए आते हैं, तेरे डेली ऊँट झुके आते हैं, ऊँट चलाना तुझे नहीं आता। तो आज कितने लाख मुरब्बा मील पर उमर की हुकूमत है, ये सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत है। उमर फारूक क्या फरमाते, ये सब मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आल की मोहब्बत है, ये आल की बरकत है, ये मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आल की बरकत है, ये उनकी बरकत है। आज उमर की हुकूमत कई हजार कई लाख मुरब्बा किलोमीटर पर है। मेरा बाप मुझे मारता था, चंद ऊँट की संभाला करता था, आज मैं इतना बड़ा एरिया संभाल रहा हूँ, सब इनकी बरकत है। आज कोई कहे सहाबाए किराम मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल के दुश्मन है, ऐसा हो नहीं सकता। वो सहाबी नहीं जो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल का दुश्मन हो, हम उसको सहाबी नहीं मानते। मसले की बात, सहाबी वो जो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत करते हैं। सहाबी में ये हमारा वजू नहीं है, तो बात याद आ गई, इसलिए जुमले को मुकम्मल करना पड़ा। ऐसे जब हूर अलैहिस्सलाम आए, तलवारें निकली, तलवारें निकालने का नहीं क्या क्यों, हूर ने सबसे पहले एक बात की, क्या हुसैन इब्न अली माफी मिल सकती है। आपने कहा हूर ये अल्लाह ने भेजा है, हजूर अगर मैं आपका साथ दूं, तौबा कर लूं, तो जन्नत में आपके नाना जान से शफाअत का उम्मीदवार दूंगा। तो आपने गले लगाया, आपने गले लगाया, आपने कहा हुर मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, जन्नत में मैं तेरे साथ रहूंगा, जन्नत में मैं तेरे साथ लेके जाऊंगा। और देखा हुजूर तेरा इजाजत दे दो, यहीं से घोड़ा घुमाता हूँ, हुजूर यहीं से घोड़ा घुमाता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ। आपने माथा छुपा, उनको गले लगाया, उनको गले लगाया और कह दिया आज से तू हूर अलैहिस्सलाम है। चंद लम्हे पहले तू वास्ते जहन्नम हो जाता, कोई तुझे पूछने वाला नहीं होता। आज यजीद की कब्र मैंने भी देखी है, एक गंदी सी नाली के कोने में पड़ी है, लोग कपड़े डालते हैं, और मेरे इमाम हुसैन की कब्र मुबारक को लोग हाथ लगाने के लिए तरसते हैं।
یہ ہے شان. چند کی حکومت یزید کی زمانہ حسین کا ہے. زمانہ حسین تو میرے ساتھیوں حضور علیہ السلام نے گھوڑا گھمایا گیا, کئی لوگوں کو واسطے جہنم کیا, کئی لوگوں کو واسطے جہنم کر کر ادھر سے آواز آئی جو اس ظالم کو مارے گا یہ باغی تھا, ابھی ہمارے لشکر میں تھا, پھر حسین کے لشکر میں چلا گیا, اس کو انعام دوں گا. ایک نکلا, آپ کو تیر مارا, نیزہ مارا, تلواروں کے ساتھ آپ جا کی شہادت نوش کی. جب آپ کا لاشا زمین میں تشریف فرما ہوا تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. لہذا جب وہ نکل رہی تھی نا, میرے نبی نے کہا ٹھہر, تجھے میں پڑھوانے آیا ہوں, پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے بولے میں تجھے یہ پڑھوانے آیا ہوں, کہا آپ ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہو, کہا اب آج سے میں تیرا نبی ہوں, پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پور میں پڑھا, اردو پرواز ہو گئی. میرے نبی گئے, میرے آقا مولا گئے, لاشا اٹھایا, کہا مولا علی اکبر اس کو عزت سے رکھو, اس کو عزت سے رکھو, یہ جنتی لاشا ہے, اس کی زیارت کرو. اب وہ چند گھنٹے پہلے کبابیوں کے لشکر میں تھا, آج حسین کے صحابے میں عیش کر رہا تھا. پھر بابا جان امام علی مقام نے کہا اے بھائی, کئی لوگ تھے جو کلمہ بولتے یزید کے لشکر میں, اور ان جیسا کافر شاید کوئی ہوگا, ان جیسا منافق شاید کوئی ہوگا. جب ان کو دکھایا تو پتا ہے اس کے اندر علی کا حکم ہے, کہ میرا بیٹا علی اصغر ہے, ایسا کرو چند قطرے خود لا کر اپنی ہاتھ سے اس کے حلق میں ٹپکا دو. یہ روتا ہے تو اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا, اس کی آواز نہیں نکلتی. تو آپ نے تقریر خطبہ ارشاد فرمایا, کہا اچھا تو اپنے چھوٹے بچوں کو ڈھال بناتا ہے, حسین تو اس کے بدلے پانی لینا چاہتا ہے؟ کہا نہیں نہیں, میں تم سے پانی مانگنے نہیں آیا, اپنے ہاتھ سے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دو. جانور پیاسا ہونا, جانور, کتا پیاسا پڑا ہونا, کتا پیاسا پڑا ہو, ہمیں حیا جاتی ہے, ہم اس کو پانی پلا دیتے ہیں, ہم اس کو پانی پلا دیتے ہیں. تو ظالموں نے کہا اچھا حسین نہیں ابھی پانی پلاتے ہیں. ظالم نے تیر چلایا, علی اصغر کے کلیجے پہ لگا, دوسری طرف گردن سے نکل گیا, اور آپ نے ہلکی سی آہلی اور اللہ کی بارگاہ میں تشریف رکھا, اپنی دادی ابا جان کی بارگاہ میں پہنچ گئے, جام شہادت نوش کر دیا. آپ کو خون کا جب تیر نکالا, کھینچا, آپ کی حلق سے تو خون کا ایک فوارہ جاری ہوا, تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل جلدی جا, اگر ڈرتے فرشتے کا, اس ڈرتے معصوم کا خون زمین پر ڈل گیا تو زمین اناج اگانا بند کر دے گی, قیامت تک زمین اناج نہیں اگائے گی, جلدی جا اپنے پروں میں لے لے. جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کو پروں میں لیا, تو آپ نے چند قطرے خون کے چلو میں لے کر آسمان کی طرف چھڑکا دیے کہ اللہ یہ ایک علی اصغر ہے, اگر آج 1000 علی اصغر بھی ہوتا میں تیری راہ میں قربان کر دیتا. اللہ یہ قربانی ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول کر دے. نبی علی اصغر کا لاشا لے کر خیمے میں آئے, دیکھا اور بی بی زینب کو کہا اے زینب اب علی اصغر نہیں ہوگا, یہ اپنی دادی فاطمہ کے پاس پہنچ گیا ہے, وہ جامع شہادت لے کر آگے غسل کے جام کیا. المختصر یہ واقعہ چلتا رہا. مولا علی اکبر کی باری آئی, آپ کے جانساروں کی باری آئی, اور محمد کی باری آئی, سب کی باری آئی, سب نے جامع شہادت نوش کیا. اب باری آ گئی حسین ابن علی, اب باری آ گئی حسین ابن علی کی کربلا کے گولہ کی. جب کربلا کے گولہ کی باری آئی, امام علی مقام کی باری آئی, تو آپ نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, کوئی جوان نظر نہیں آیا. سارے جوان جامع شہادت نوش کر گئے, کوئی نظر نہیں آیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے.
آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے، آپ نے آواز دی ذوالجلال آپ چلتے ہیں مقتل کی جانب، آپ چلتے ہیں کربلا کی جانب۔ اب میں بھی لاشیں اٹھا تھک گیا، میں بھی اتنے دن کا پیاسا، میں بھی اتنے دن کا بھوکا پیاسا، تھک گیا، چل اب چلتے ہیں۔ اب بھی وہ اپنے بابا علی کے قدموں پہ چل کر کئی دن سونے کا دل کر رہا ہے۔ جامع شہادت نوش کر کر مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں سے جامع جنت کے جام پینے کا دل کر رہا ہے۔ حسین تھک گیا، حسین کی بتایا تو دلجدہ روتا آیا۔ دلجدہ جب میرے مولا کی قدموں میں آیا، دلجدہ نے کہا مولا چلو مقتل کی طرف چلتے ہیں۔ میں بھی مولا تھک گیا، آپ میری پیٹھ پر کی لاشیں آپ ڈھو میں بھی تھک گیا، مولا میں بھی جامع شہادت کے لیے امیدوار ہوں۔ تو مولا نے قدم دلجلال کی تحریر پہ رکھے، پیٹھ پر بیٹھنے کا دلجلال چل، دلجلال چلتا رہے، آگے بڑھتا رہے۔ دلجلال ابھی تو بھاگا آیا تھا، آپ نے کیا ہو گیا؟ ڈر لگتا ہے مجھے۔ آپ نے کہا اے مولا مجھے ڈر نہیں لگتا، پیچھے دیکھو، آپ پیچھے دیکھو ذرا۔ تو جلدی سکینہ دلجلال کی قدم پکڑ کر بیٹھی ہے کہ دلجلال میرے بابا کو اس طرف نہ لے کے جانا، جو بھی اس طرف جاتا ہے واپس نہیں آنا۔ اے دلجلال میرے چاچا گئے واپس نہ آئے، میرے بھائی علی اکبر گئے واپس نہ آئے، میرے بھائی علی اکبر گئے واپس نہ آئے۔ اے دلجلال جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، میرے بابا کو بھی نہ لے کے جائے، میرے بابا بھی واپس نہیں آئے گی یہاں سے جاتے۔ بیٹیوں والوں، بیٹیوں کی کتنی محبت ہوتی ہے، اگر بیٹی کو کوئی کاٹا ہے تمہیں تکلیف جگر میں ہوتی ہے، بیٹی اگر بیمار ہو تو بیماری تمہیں لگ جاتی ہے، بیٹی پریشان ہو تو پریشانی تمہیں لاحق ہو جاتی ہے۔ نبی سکینہ نے جب قدم پکڑ کر یہ ہاتھ اٹھائی کہ میرے بابا روئے، زمین پہ آ گئے، نبی سکینہ کو اٹھایا، ماتھا چوما، بی بی زینب کو بلایا، کیا بی بی زینب اے میری بہن، تو میری ماں بھی ہے، تو میری بہن بھی ہے، تو میری بیٹی بھی ہے، تیرے ساتھ میرے کئی رشتے ہیں، اے زینب اپنی بچی کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، تجھے پتا ہے یہ میرے کلیجے میں سویا کرتی تھی، اب میں جا رہا ہوں، تجھے پتا ہے میں واپس نہیں آؤں گا، اے میری بیٹی اس کا خیال رکھنا، تو اس کی پھوپھی بھی ہے، تو اس کی ماں بھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو اس کو اٹھایا، آپ نے دیا، تو آپ نے بی بی کو کہا میں ابھی آ جاؤں گا، بیٹا تو فکر نہ کر، بہت جلدی ہماری ملاقات ہوگی، اے بیٹی بہت جلد تو میرے پاس آ جائے گی، بیٹی میں تیرے بابا کے پاس جا رہا ہوں، علی کے پاس جا رہا ہوں، تو بہت جلد ہمارے پاس آ جائے گی۔ یہ کہہ کر دلجلال کی طرف قدم رکھا اور گھوڑا راوی لکھتا ہے واصل جہنم کرتے کرتے مولا نے ہزاروں کے لشکروں کو واصل جہنم کیا۔ مولا کا گھوڑا جب جائے جاتا، تب بائیں جاتا، آگے جاتا، پیچھے جاتا، ہزاروں کے لشکروں کو واصل جہنم کرتا ہوا جاتا۔ المختصر اذان آئی، مؤذن نے صدا کی حیا للصلاۃ، حیا للفلاح، حیا للفلاح، حیا للفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، یہ بھلائی کا راستہ ہے۔ مولا کی کانوں میں جب صدا دی، مولا نے جنگ کو روک دیا۔ راوی لکھتا ہے کہ اس انداز سے مولا جنگ کر رہے تھے، چند گھنٹے بعد ان یزیدیوں کا ایک لشکر کا بندہ بھی باقی نہ رہتا۔ مولا کی تلوار، علی کی تلوار ذوالفقار، وہ اس طریقے سے کاٹ رہی تھی جیسے گاجر مولی کٹتی جاتی ہے، اس طریقے سے مولا کی تلوار انسانوں کو کاٹ رہی تھی، مگر ایک آواز نے مولا کی تلوار کو دریاب پہ ڈال دیا۔ وہ کس کی آواز تھی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی۔ مولا زمین پر اترے، سجدہ ریز ہوئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، ایک شخص کہا مولا کی آہ نکل گئی، آسمان کی طرف کہا اللہ جب میں نماز پڑھتا تھا میرے پیچھے
ایک ظالم نے تلوار نکال لی، اس ظالم کا نام بھی میں لینا پسند نہیں کرتا، اس نے تلوار کے ساتھ مولا کا کلیجہ چھلنی کر دیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مولا خالق حقیقی سے جاگ لے۔ امام علی مقام اپنے بابا مولا علی شیر خدا کے پہلو میں پہنچ گئے۔ آپ نے کام شہادت گوش کر لیا۔ آپ جب دنیا سے گئے ایک درس دے گئے، حسین نے جب سر کٹوایا سجدے میں سر کٹوایا۔ میرے ساتھیوں بس اختتام کی طرف ہے۔ میرے ساتھیوں آج حسین سے جتنے بھی پیروکار ہیں، جتنے بھی جاننے والے ہیں، اگر وہ کہیں حسین کے پیروکار ہیں اور نماز نہ پڑھیں تو سمجھ لینا حسین کے ہم دشمن ہیں، حسین کے ساتھی ہیں۔ بس جو نمازی نہیں تو سمجھ لے حسین کا میں دشمن ہوں، حسین کا ساتھی ہوں۔ آج نیت کر لو اس مجلس میں بیٹھ کر، اس مجلس میں بیٹھ کر نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑے۔ بس یہ ہے فلسفہ حسین، یہ ہے شہادت حسین، یہ ہے کربلا حسین، یہ ہے شان حسین، یہ ہے انداز حسین، یہ ہے مزہ حسین۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھ لینا تو سمجھ لینا میرا 1 گھنٹہ شہادت حسین بیان کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ آپ کو لطیف و عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ کرنا آپ کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ جامع سرکار کو کیا مطلب شامل ہو، یہ وعدہ کرتے ہو سارے وعدہ کرتے ہو۔ جو نماز پڑھتا ہے الحمدللہ وہ بھی وعدہ کرے، جو نہیں پڑھتا وہ تو غلط ہے۔ تو الحمدللہ شہادت حسین لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے، میں کہتا ہوں 5 وقت کی نماز۔ لوگ پوچھتے ہیں کربلا کیا ہے، میں کہتا ہوں 5 وقت کی نماز۔ لوگ پوچھتے ہیں حسین کون ہے، میں کہتا ہوں 5 وقت کی نماز۔ لوگ پوچھتے ہیں نواسۂ رسول کون تھے، انہوں نے سر کیوں کٹوایا، میں کہتا ہوں 5 وقت کی نماز۔ لوگ پوچھتے ہیں 61 ہجری سے آج تک حسین حسین کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، میں کہتا ہوں 5 وقت کی نماز۔ ہمارا اول بھی نماز، آخر بھی نماز۔ بس نماز سے محبت جو کرے گا وہ حسینی ہے، جو نماز سے محبت نہیں کرے گا وہ یزیدی ہے۔ اب آپ کون ہو، حسینی ہو یا حسینی ہو؟ آپ لبیک یا حسین کہنے والے ہو؟ وہ بیٹے اعتراض نہ کیا۔ ہماری زندگی اعتراضوں سے بھری پڑی ہے یا نہیں؟ ہماری زندگی اعتراضوں سے بھری پڑی ہے یا نہیں؟ ہم اعتراض کرتے ہیں، ہم سب کے اعتراض، یا کوئی اس طریقے سے محبت کرتا ہے حسین سے، کوئی اس طریقے سے حسین سے محبت کرتا ہے، کوئی اس طریقے سے حسین سے۔ میں کہتا ہوں سیدھے ہو کے محبت کرو یا الٹے ہو کے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، اعتراض نہیں کرتا۔ یار گھوم پھر کے اعتراض حسینی کو کرنا ہے، کربلائی کو کرنا ہے۔ یہ جملے کیمرے کی آپ نوٹ کر رہی ہے، یہ جملے کیمرے کی آپ نوٹ کر رہی ہے، یہ تا حیات رہیں گے۔ اور اعتراض کرنے کے لوگ ڈر ختم ہو گئے تو یہی ڈر رہ گیا اعتراض کرنے کا۔ اس لیے خدارا اس اعتراض سے نکل جاؤ، یہ نہ ہو پھر ہم اس اعتراض میں پھنس جائیں جہاں سے پھر ہم خود اعتراض کر جائیں۔ یہ نہ ہو پھر ہم اس کالے کنویں میں چلے جائیں جہنم کی آگ میں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے آج یاد رکھنا، اگر تعریف نہیں کرنی نا تو اعتراض بھی نہیں کرنا۔ اگر تم ہو سکے تو حسین کا تذکرہ نہیں کرتے، حسین کی یاد نہیں کرتے تو حسین پر اعتراض بھی نہ کرتے۔ یہ کیمرے کی آنکھ بولتا ہے، یہ جملے تاریخی جملے ہیں۔ ہاں کل روز قیامت جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بھی ان کا انجام کربلا میں دیکھیں گی،
ہماری آنکھیں بھی کل روز قیامت ان کا انجام دیکھیں گی اور کہیں گے فلاں یہ اعتراض کرتے تھے، یہ تنقید کرتے تھے، آج ان کا انجام دیکھیں گے۔ اور ہماری آنکھیں کل روز قیامت یہ بھی دیکھیں گی اگر یہ فلاں امام حسین کا ساتھ دیتے تھے، یہ آپ کا جب آپ کا تذکرہ ہوگا کوئی یزید کا ساتھی، آج بھی یزید کے ساتھی ہے تو حسین ابن علی کی بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، وہ چیل کی طرح نہیں شیروں کی طرح پڑ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہاں بات نہ کرنا، یہاں پھر ہمارے بچے بھی قربان اور ہم بھی قربان۔ اگر حسین ابن علی کی گستاخی کرے گا، شہادت حسین کی گستاخی کرے گا، پھر ہم ایک مرتبہ پھر کربلا کرنا جانتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، یاد رکھنا ہمیں نہ شیر، ہم تجھے نہیں کہتے کہ حسین ابن علی کا نام لے، نہ لے تو جا جہنم میں نہ لے، اگر اعتراض نہ کر، اگر کرتے ہو تو سارے جہنمی بیٹھ کر اعتراض کرتے ہو، اگر اعتراض کرتے ہو تو سارے جہنمی آپس میں بیٹھو، ہاں حسین کو جو مرضی کو اس سے ہمیں سروکار نہیں، ہاں اگر ہمارے سامنے کرے گا تو ہمارے بچے بھی حسین ابن علی کے قربان ہوں اور ہم بھی حسین ابن علی کے قربان۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے، اس عقیدے کو کمزور ڈھیلا کیوں ہے، یہ ہے کیوں اور جہاں میں نہیں پڑھنا۔ حسین ابن علی کے لیے ہم بھی قربان، ہمارے بچے بھی قربان، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے بڑھ کر حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے بڑھ کر حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اپنی نسلوں کو یہ سبق دیتے پڑیں گے انشاءاللہ، ان کی گھٹی میں یہ سبق دے کر پڑیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو چیزیں صلاۃ و سلام کے لیے
گر سنن چاند پہ لاکھوں درود اصغر سنن چاند پہ لاکھوں درود معصوم پہ خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا عباس نام دار ہیں زخموں سے چور چور عباس نام دار ہیں زخموں سے چور چور اس پہ وفا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو دے دو سائے میں بھی عبادت خدا کی دے دو سائے میں بھی عبادت خدا کی قرآن اولیاء کو ہمارا سلطان کربلا کو ہو کر شہید قوم کی کشتی